ہے انتخابی یہ واحد حل ہے اور یہ حکومت ٹوٹلی ناکام ہو چکی ہے، کولیپس ہو چکی ہے. نہ انٹرنیشنل ان کو امداد ملی ہے، نہ ملک کے اندر ان کی ساتھ. ملک میں 3 کروڑ 30 لاکھ لوگ بے گھر ہو چکے ہیں. 1.5 کروڑ لوگ غربت کی لکیر سے اور نیچے چلے گئے ہیں. 3 کروڑ تو متاثر ہوئے. جی شیخ صاحب، آپ بڑی پیشن گوئیاں کرتے ہیں، کتنے دنوں کی میں پہلے 6 مہینے سے کہہ چکا ہوں کہ 15 اکتوبر تک اہم ہے. 15 اکتوبر تک اہم ہے. انشاءاللہ تعالی بات چیت کے بھی کوئی سیاستدان دروازے نہیں بند کرتا. میری کوئی بات نئی نہیں ہے. میں 50 سال سے آپ کے سامنے سیاست کر رہا ہوں. نہ بات چیت کے دروازے بند ہوں گے، نہ اپنا حق چھیننے یا لینے کے لیے پرامن طریقے سے چوک اور چوراہے کی سیاست ختم ہوگی. شیخ صاحب، آپ کی نظر میں استحکام کب آ رہا ہے؟ اور دوسرا یہ اچھا جی، بریفنگ کر لوں. ٹھیک ہے، پہلے میں اچھا جی صاحب اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا تحریک انصاف کا کور کمیٹی کی میٹنگ اب سے کچھ دیر پہلے ختم ہوئی ہے اور اس کے جو اہم فیصلے ہیں ان سے میں آپ کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے ہم نے جو سیلاب کی تباہ کاریاں ہیں اس کے اوپر کور کمیٹی نے افسوس کا اظہار کیا ہے، اور خصوصاً سندھ اور بلوچستان میں جس طرح سے جو ایک سیلاب کی بہت زیادہ تباہی ہوئی ہے اس کے اوپر بہت ہمیں افسوس ہے. پنجاب اور خیبر پختونخوا کی حکومتوں نے جس طرح سیلاب کی آفت سے نپٹا ہے وہ بہت بہتر ہے ان حکومتوں سے، لیکن اس کے باوجود ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو تباہی ہوئی ہے پورے ملک میں اس کا ایک بہت زیادہ ہمیں دلی صدمہ ہے اس کا. اس کے ساتھ ساتھ ہم کور کمیٹی پاکستانیوں اور خصوصاً اوورسیز پاکستانیز کا ہم بہت شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے ٹیلی تھون کے اوپر عمران خان کی پکار کے اوپر صرف 5 گھنٹوں میں 11 ارب روپیہ جو ہے وہ اس سیلاب کے جو متاثرین ہیں ان کے لیے دیا. اور اب ہم خیبر پختونخوا اور پنجاب کی حکومتوں سے ہم نے یہ کہا ہے کہ جو ملک گیر منصوبہ ہے سیلاب کے متاثرین کی مدد کا، جو پیسہ آپ کے پاس آیا ہے اس کو جلد از جلد خرچ کرنے کا پلان جو ہے وہ عوام کے سامنے لایا جائے. اور اس کے لیے جو ڈاکٹر ثانیہ نشتر ہیں اور جو دوسرے ہمارے چیف منسٹرز ہیں ان تینوں جو اس فریقین ہیں اس اخراجات کے لیے، ان کو ہم نے کہا ہے کہ وہ اس ضمن میں جلدی آگے قدم بڑھائیں. اس وقت جو صورتحال ہے پاکستان کے اندر، جو خصوصاً معاشی صورتحال ہے، کور کمیٹی نے اس کے اوپر شدید کنسرن کا اظہار کیا ہے. ہمیں بڑی تشویش ہے. پاکستان میں پہلی بار جو اس وقت ڈکیتیاں ہو رہی ہیں، جو اسٹریٹ کرائم ہے، وہ اس کا لیول ہی اور ہو گیا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ راولپنڈی جیسے شہر میں، ایون جو لاہور جیسے شہر میں، اس کے علاوہ جو پورے ملک کے بڑے شہر ہیں ان میں کریانے کی دکانوں کے اوپر جو ہے وہ ڈاکے پڑ رہے ہیں، بیکریوں کے اوپر ڈاکے پڑ رہے ہیں. کراچی میں تو جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہی ہے. کراچی کے شہری تو بلبلا اٹھے ہیں، اتنے لوگوں کو روٹی کے لالے پڑ گئے ہیں اور اس کی وجہ سے اسٹریٹ کرائم میں بہت اضافہ ہو گیا ہے. اس وقت جو صورتحال ہے پاکستان میں فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں. 2.5 سے 3 لاکھ لوگ جو ہیں 4 مہینوں میں نوکریوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، اور اب جو فگرز آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ 10 لاکھ لوگ جو ہیں وہ اگلے چند مہینوں میں نوکریوں سے فارغ ہو جائیں گے. ایک طرف نوکریاں جو ہیں وہ لوگوں کی جا رہی ہیں، دوسری طرف مہنگائی نے جو ہے وہ مڈل کلاس کی کمر توڑ دی ہے. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ملک کو فوری انتخابات کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. سب سے پہلے ملک میں ایک سیاسی عدم استحکام پیدا کیا گیا، اور اب ایک بہت بڑا معاشی عدم استحکام جو ہے وہ پاکستان میں آ رہا ہے. اور ہمیں جو ڈر ہے وہ یہ ہے کہ IMF کی ایگریمنٹ کے بعد بھی پاکستان میں روپیہ سٹیبل نہیں ہو پا رہا، پاکستان میں جو مارکیٹس ہیں وہ سٹیبل نہیں ہیں، اور 2 ہفتے میں ہمیں یہ لگ رہا ہے جب آگے سکوک بانڈ کی جو پیمنٹ ہے وہ آ رہی ہے. اس سے ابھی تک جو حکومت کے وزیر خزانہ وزیر اعظم نے سوائے اپنی تقریروں میں رونے کے، پریس کانفرنسز میں چیخیں مارنے کے علاوہ ہمیں کوئی پلان نہیں دیا کہ وہ کس طرف جانا چاہ رہے ہیں. اور یہ جو معاشی صورتحال ہے اس کے اوپر کور کمیٹی نے بہت کنسرن کا اظہار کیا ہے. عشرہ رب العالمین رحمت العالمین ہم نے منایا تھا، آپ کو یاد ہوگا وزیر اعظم جب عمران خان وزیر اعظم تھے پورے ملک میں ایک عشرہ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم منایا گیا تھا. اور
یہ اس سال کور کمیٹی نے جو ہمارے حکومتیں ہیں جن صوبوں میں ان کو یہ جو ہے وہ کہا ہے کہ وہ 26 اکتوبر سے 9 اکتوبر تک عشرہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ منائیں گی، اور جو ربیع الاول کا مہینہ ہے اس کو جوش و خروش سے جو ہے وہ منایا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہم نے یہ کہا ہے کہ جو عمران خان کی قیادت کے اوپر پورے اعتماد کا اظہار کیا ہے، اور جو مذہبی نفرت پہ مبنی، ریلیجس ہیٹڈ کے اوپر مبنی جو کیمپینز عمران خان کے خلاف کی گئی ہیں، خصوصاً پی ٹی وی پر، اس پر شدید کنسرن کا اظہار کیا ہے، اور کور کمیٹی نے صوبائی حکومتوں سے یہ بھی کہا ہے کہ وہ اس ہیٹ کیمپین کا نوٹس لیں، اور جہاں پر قانونی کارروائی بنتی ہے وہ قانونی کارروائی بھی جو ہے اس کو انیشیٹ کیا جائے، اور ہمیں اس کا بھرپور جواب جو ہے وہ بھی انشاءاللہ ہم دے رہے ہیں۔ اور پورے علماء کا ہم شکریہ بھی ادا کرتے ہیں جنہوں نے اس کی مذمت کی، اور ہر طرف سے علماء نے جو یہ پریس کانفرنسز ہوئیں اور جس طریقے سے ہیٹ کیمپین کی گئی اس کی جو ہے وہ عمران خان کا ساتھ دیا اور اس کیمپین کی مذمت کی۔ اب یہاں یہ میں واضح کر دوں کہ ہماری جو کیمپین ہے وہ بنیادی طور کے اوپر عوام کی حکمرانی کے لیے ہے۔ ہم سمجھتے ہیں پاکستان میں یہ نہیں ہو سکتا کہ عوام منتخب کسی سیاسی جماعت کو کریں لیکن حکومت کرنے کی اتھارٹی اس پارٹی کے پاس نہ ہو۔ جو اس وقت پاکستان کے اندر جو پولیٹیکل بیلنس ہے اس کا ٹھیک ہونا بہت اہم ہے، اور ہماری جدوجہد سول سپریمیسی کے لیے رہے گی، ہماری جدوجہد جمہوریت کے لیے رہے گی، اور کسی بھی طور کے اوپر ہم اپنے بنیادی کاز سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ملک کی جو معاشی صورتحال ہے اس کے پیش نظر ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ پورے ملک کی جو ہماری تنظیمیں ہیں ان کو کال دے دی گئی ہے وہ مہنگائی کے خلاف احتجاج کے لیے باہر نکلیں، اور اس کے بعد اگر حکومت نے انتخابات کی طرف نہ بڑھی تو ایک فائنل کال جو ہے اس کا انتظار کریں، جو کہ انہی 2 ہفتوں میں فائنل جو ہے وہ کال دے دی جائے گی، اور اس کے اوپر مشاورت جو ہے وہ جاری ہے، اور جو یہ سپتمبر کا مہینہ ہے اسی کے اندر جو ہے وہ ہم سمجھتے ہیں کہ ایک جو فائنل کال ہے اس کا انتظار جو ہے وہ کارکنان کریں، اور اس سے پہلے ملک میں جو مہنگائی ہوئی ہے، جو مڈل کلاس کی کمر توڑ دی ہے انہوں نے، بجلی کے بل ہیں اس کے اوپر تمام جو تنظیمیں ہیں ان کو کہہ دیا گیا ہے کہ وہ احتجاج کے اپنا چارٹ مرتب کریں اور وہ سامنے لے کے آئیں، اور انشاءاللہ ملک عام انتخابات کی طرف جائے گا۔ کوئی چاہے یا نہ چاہے، حکومت مانے یا نہ مانے، الٹیمیٹ فیصلہ پاکستان کے عوام نے کرنا ہے۔ الٹیمیٹ آربٹر جو ہیں وہ پاکستان کے لوگ ہیں، اور جب تک پاکستان کے لوگوں کو یہ حق نہیں ملتا کہ وہ پاکستان کے سیاسی فیصلے کر سکیں، پاکستان تحریک انصاف اپنی جدوجہد میں اس سے پیچھے نہیں ہٹے۔ چودھری صاحب یہ فرمائیے کہ میرا 2 پارٹ کوشچن ہے آپ سے۔ ایک تو عمران خان صاحب کے ساتھ ایک اہم شخصیات جس کا تعلق راولپنڈی سے بتایا جاتا ہے، ان کی ملاقات کی بڑی بازگشت ہے پاکستان میں، اس کے بارے میں آپ کا کیا ویو؟ اور دوسرا یہ فرمائیں کہ ایک پرپوزل پچھلے 48 گھنٹوں سے آ رہی ہے کہ عمران خان صاحب کو کہا گیا ہے کہ 1 سال کے لیے ٹیکنوکریٹس کی حکومت ہم لے آتے ہیں اور آپ اس کو سپورٹ کریں، جب معیشت سنبھل جائے گی تو ہم الیکشن کرا دیں گے۔ پاکستان میں جو فیوچر ہے وہ صرف جمہوریت سے وابستہ ہے۔ یہ جو ایک میں دیکھتا ہوں کہ ایک بار بار بات آ جاتی ہے کہ دیکھیں جی پاپولزم ہو رہا ہے، جب عوام کی آپ سیاست کرتے ہیں تو وہ پاپولزم ہو جاتا ہے، جب آپ اشرافیہ کی سیاست کریں تو وہ بڑی عقل مندی کی سیاست ہے۔ یعنی اگر آپ عوام کے حقوق کو دبا کے رکھیں، عوام کی آواز کو جو ہے وہ ایوانوں میں نہ گونجے تو یہ بڑی عقل مندانہ سیاست ہے، اور عوام کی بات کریں تو یہ پاپولزم کی سیاست ہے۔ کسی ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ کی، کسی انٹرم گورنمنٹ کی پاکستان کے آئین میں گنجائش نہیں ہے، اور اس کو سیدھا سیدھا مارشل لا تصور کیا جائے گا، کیونکہ کوئی بھی جو گورنمنٹ ایسے بنے گی جو آئین سے ماورا ہوگی تو وہ پھر آئین کے تحت گورنمنٹ جو نہیں ہے وہ مارشل لا کی حکومت ہے، اور اس حکومت کو پاکستان میں ابھی بھی رائٹس جو ہیں، سول رائٹس جو ہیں وہ بڑے یسرفڈ ہیں۔ ابھی ہم نے جس طرح سے میں نے بات کی کہ آگے ہم نے کسٹوڈیل ٹارچر کے اوپر جو شہباز گل کے اوپر ہوا اس کی مذمت کی ہے، اور جو یہاں پہ اس وقت سیاسی کارکنوں کے ساتھ ہو رہا ہے اس پہ ہمیں شدید تشویش ہے، اور مجھے پاکستان کا انٹرسٹ یہ ہے کہ ہم کسی فساد کے بغیر الیکشن کی طرف بڑھیں۔
لیکن اگر اس صورتحال خراب ہوتی ہے پھر اس کی ذمہ داری طریقے انصاف پر نہیں ہوگی. اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ آپ فوج کی بھی بات کرتے ہیں، بالکل نیوٹرل بات کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ امریکہ کے حوالے سے بھی آپ نے کہا کہ ہم کوئی جنگ نہیں چاہتے، ہم برابری کی سطح پہ تعلقات چاہتے ہیں. تو اس حکومت کے ساتھ تعلقات کیسا چاہتے ہیں؟ حکومت کو عمران خان پہلے کہہ چکے ہیں وہ ارلی الیکشنز کی جو ہے وہ حامی بھریں، اس کے بعد ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کریں. ہم نے حکومت کو اس سے زیادہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ عوام ایک طرف کھڑی ہے، حکومت دوسری طرف کھڑی ہے. اب یہ نیریٹو، یہ کیا نیریٹو ہوا کہ جی چونکہ ہم نے اکانومی کا بیڑا غرق کر دیا ہے، لوگ ہمارے ساتھ نہیں ہیں، اس لیے ہم الیکشن نہیں کرائیں گے. یہ تو کوئی لاجک نہیں ہے. تو پھر آپ ملک میں کیا، پاکستان کے پاس دو راستے ہیں، یا تو ہم ایک آئیڈیل جمہوریت بن کے ابھریں گے یا ہم پھر نارتھ کوریا یا برما بن جائیں گے. درمیان نہیں ہے. اور مجھے امید ہے کہ پاکستان کے لوگ اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہوں گے اور پاکستان ایک اصل جمہوریت کی طرف جائے گا. اس کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں ہے. عبوری حکومت جو ہے وہ آنی ہے. اور خواجہ آصف صاحب نے اگر یہ کہا ہے کہ وہ بات چیت کے لیے تیار ہیں تو یہ ایک مثبت بات ہے. اور خواجہ آصف کو چاہیے کہ وہ وزیر اعظم کے لیول کے اوپر اس بات چیت کو آگے بڑھائیں، ایک حامی بھریں الیکشنز کی، اور اس طرف ہم آگے بڑھیں تاکہ ملک کے جو مسائل، اس سے پہلے صدر مملکت نے، عارف علوی نے بھی یہ بات کہی ہے. لیکن اگر یہ نہیں ہوتا تو پھر ہم احتجاج کے لیے تیار ہیں. اور آپ دیکھیں گے ایک ایسا احتجاج کی کال اسلام آباد میں آئے گی جو اس سے پہلے پاکستان میں کسی نے نہیں دیکھا. فواد صاحب کی بیک ڈور ڈیل کی باتیں چل رہی ہیں، ایوان صدر میں ملاقاتیں بھی ہیں، اور دوسرا آصف علی زرداری صاحب ایک بار پھر پنجاب حکومت گرانے کے لیے متحرک ہیں. آصف زرداری ایک چھوٹا ہوا کارتوس ہے. ان کو اس وقت جو ہے وہ کوئی ان کو نہیں، ان کو تو جب سیلاب زدگان کا دورہ کرنا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں میری طبیعت خراب ہے. جب برٹش امبیسی میں جا کے آپ نے افسوس کرنا ہوتا ہے تو پورا خاندان پہنچا ہوتا ہے. آصف زرداری کا پاکستان سے کیا تعلق ہے؟ یہ تو ایسے ہی بس ایک حادثے میں بے نظیر بھٹو نے ان سے شادی کر لی تو وہ پاکستان میں سیاستدان بن گئے. اگر بے نظیر ان سے شادی نہیں کرتی تو آصف زرداری ابھی سندھ میں جس طرح باقی سارے ادھر ادھر پھر رہے ہیں، یہ بھی ادھر ادھر پھر رہے ہوتے ہیں. مہنگائی کے خلاف کیا پلان ہے سر آپ کا؟ کب کر رہے ہیں مہنگائی کے خلاف احتجاج؟ اسی ماہ کر رہے ہیں اور دوسرا جلسے بھی جاری رہیں گے؟ سب کچھ جو کچھ ہونا ہے اسی ماہ ہونا. فواد صاحب یہ بتائیے کہ آپ یہ جو اہم اجلاس تھا لیکن شہباز گل صاحب موجود نہیں تھے، کیا وجہ ہے؟ شہباز گل لاہور ہے. اچھا، آپ نے بڑی اچھی بات کی خواجہ آصف کی بات پہ. آپ نے کہا کہ وزیر اعظم تک بات بڑھائیں. خواجہ آصف ہو، شہباز شریف ہو، انہوں نے، حکومت نے جو فیصلے کرنے ہیں فوری کر لے. حکومت کے پاس ٹائم نہیں ہے اور ہمارے پاس بھی ٹائم نہیں. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.